اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو خاتم النبیین ہے کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو ہدایت کے ستارے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ صبح اٹھتے ہی انگلیوں پر آپ لبیک یا رسول اللہ اگر آپ یہ پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے سے آپ کی زندگی میں کیا معجزات ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے جبرائیل امی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری سن لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی آپ پر کیا کرم نوازیاں ہوتی ہیں، آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، آپ کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، کیا آپ پر پھر اللہ کریم کی جو ہے وہ کرم نوازیاں ہوتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ضرور بضرور یہ خوشخبری میں آپ کو سنانا چاہوں گی، جو کہ آپ کے ساتھ روایات کی صورت میں آپ کو مکمل طور پر انشاءاللہ تعالیٰ سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ تو ویڈیو کو غور اور توجہ سے سنیے گا تاکہ آپ مکمل طور پر مستفید ہو سکیں۔ ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے۔ فقہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ محمد بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میرے وصال کے بعد جو شخص بھی تم میں سے مجھ پر سلام بھیجے تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے اور آپ پر سلام بھیجتا ہے، تو میں جواب میں کہتا ہوں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ کا درود شریف بھیجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا اسی طرح سے ہے جیسے کہ آپ دربار رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں ہیں، جیسے کہ دربار رسالت پر کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، تو اسی طرح سے آپ کا سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کا نام لے کر، آپ کے باپ کا نام لے کر آپ کا سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار اقدس میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ صبح اٹھتے ہی انگلیوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، میرا یہ نذرانہ حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں میری طرف سے پیش کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر بے شمار رحمتیں اللہ کی نازل ہوں گی۔ سید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب تک کسی بھی دعا کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ ہو، وہ زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹکتی رہتی ہے۔ تو جب آپ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں تو ساتھ میں جو آپ کی دعائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کریم آپ کی وہ دعائیں جو ہیں وہ قبول فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ جو خوشخبری ہے، خوشخبری جو جبرائیل امی علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو انسان اس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے وہ اور آپ پر درود نہ بھیجے تو اس شخص کے لیے جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا لکھا جا چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا، اور جو شخص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دیتے ہیں اور اس کو اللہ پاک اپنی رحمت میں داخل فرماتے ہیں، اس کے درجات بلند فرماتے ہیں، اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ کی رحمتیں بھی وہ کہ جس کی وسعتیں جو ہے وہ وسیع ہیں۔ آپ نے ضرور بضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ آپ نے پیش کرنا ہے، کیونکہ جو انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کریم کی اس پر رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا نام لے کر جبرائیل امی جو ہے وہ یہ پروانہ جاری کریں کہ یہ فلاں بن فلاں نے آپ کے لیے جو ہے وہ نذرانہ بھیجا ہے، تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ کس طرح سے آپ پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے، کس طرح سے آپ کے درجات جو بلند کرواتا ہے۔ جو بھی روزانہ اس عمل کو جاری رکھتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، اس کی زندگی پر یا اس کے مرنے کے بعد بھی یہ کس طرح سے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک حکایت
میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی جو کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے۔ فقہاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے ہی حکایت سنی کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ طواف کر رہے تھے، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو ہر قدم پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اے شخص کیا بات ہے کہ طواف کے درمیان جو ہے وہ تسبیح اور تحلیل کی بجائے ہر قدم پر درود شریف پڑھتا ہے، اس سلسلے میں کوئی علمی بات معلوم ہے تو بتاؤ۔ کہنے لگا تو کون ہے، اللہ تجھے معاف فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ میرا نام سفیان ثوری ہے۔ وہ شخص کہنے لگا اگر تو اپنے وقت کا نادر شخص نہ ہوتا تو میں یہ راز تجھے نہ بتلاتا اور نہ ہی اپنے حال پر مطلع کرتا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ حج بیت اللہ کے سفر پر نکلا تھا۔ سفر کے دوران میرے والد بیمار ہو گئے، میں ان کا علاج کرتا رہا۔ ایک رات میرے والد کے سرحانے میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، چادر سے اپنے والد کا منہ ڈھانپ دیا۔ اتنے میں نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ دیکھتا ہوں کہ انتہائی حسین و جمیل شخص ہے کہ جیسا خوبصورت کبھی نہیں دیکھا، نہ آیا تھا، نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا، نہ اس سے بڑھ کر پاکیزہ اور اجلا لباس کبھی دیکھا اور نہ اس سے بہتر کبھی کوئی خوشبو اور مہک نصیب ہوئی تھی۔ وہ قدم قدم چلا آ رہا تھا، حتیٰ کہ میرے والد کے قریب پہنچ گیا۔ ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر اپنا ہاتھ پھیرا جس سے وہ سفید اور منور ہو گیا۔ جو شخص واپس ہونے لگا تو میں دامن سے لپٹ گیا اور پوچھا اے اللہ کے بندے تو کون ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے والد پر اس سفر کی حالت میں احسان فرمایا؟ ارشاد فرمایا کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں جن پر قرآن مجید نازل ہوا۔ تیرا باپ کو ذاتی طور پر کوتاہیاں تو کرتا تھا لیکن مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا تھا۔ اب مصیبت میں مبتلا ہو کر اس نے فریاد کی اور میں اس شخص کی مدد کے لیے ہوں جو مجھ پر درود و سلام بکثرت سے پڑھتا ہے۔ میں خواب سے بیدار ہوا تو دیکھا میرے والد کا چہرہ سفید اور روشن ہو گیا۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو لبیک یا رسول اللہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے کہ میں جبرائیل امی کے ذریعہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار اقدس میں پہنچ گیا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچ کر بذات خود درود و سلام کا نذرانہ جو ہے وہ بھیج رہا ہوں۔ تو اس کے ساتھ ایسے معاملات، ایسے معجزات ہوتے ہیں، وہ خوشخبریاں اس کو عنایت کی جاتی ہیں جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے درود و سلام کے ساتھ لکھا ہے، کیونکہ یہ واحد وہ عمل ہے جو اللہ کریم خود بھی کرتے ہیں اور ان کے فرشتے بھی اس عمل کو سر انجام دیتے ہیں۔ تو اس کے فائدے بے شمار ہیں، انشاءاللہ آپ اللہ کی رحمتوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایسے ایسے معجزات ہوتے ہیں، آپ کے اوپر کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی، آپ کے معاملات آسان ہوتے ہیں، مصیبتیں پریشانیاں خود بخود آپ کی حل ہونا شروع ہو جائیں گی اگر آپ یہ معاملات، درود و سلام کا معاملہ جو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں۔ روزانہ ہاتھ کی انگلیوں پر صبح اٹھتے ہی آپ درود و سلام جو ہے وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، کم از کم 100 مرتبہ تو لازمی روزانہ آپ یہ پڑھنے کا سلسلہ اپنی زندگی میں لائیے، انشاءاللہ تعالی رحمتوں کے سلسلے آپ کی زندگی میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔